بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کے جگہ میں ملکی سیاسی صورتحال پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو کہ مشیر ہے برائے سیاسی امور اور بین الصوبائی رابطہ۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ تھینک یو جی۔ اور پہلے تو یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے آپ لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو کچھ اس کا بنا؟ مذاکرات کچھ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی ایک اکثریت ہے ایسے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اور گفتگو ڈائلاگ کے ذریعے سے جو ہے وہ ریزالو ہونے چاہیے، اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی ہمیشہ جو ہے وہ باہمی رواداری اور گفتگو کے اوپر جو ہے وہ ان کا زور رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو اس وقت بھی انہوں نے غالباً عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم، وہ پہلی ان کی جو ہے وہ آمد تھی قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے اٹھ کے ان کو کہا تھا کہ بھلے ہم سے جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، ہماری سیٹیں چھین کے آر ٹی ایس بٹھا کے آپ کو دی گئی ہیں، لیکن اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو فردر امپروو کرنے کو تیار ہیں۔ اور ایسے ہی خیالات کا اظہار جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کا اس وقت بھی جو جواب تھا وہ بڑا ہی جو ہے وہ نیگیٹو تھا، اور انہوں نے انکار کیا اس بات سے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے یا میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں۔ اب بھی صورتحال یہی ہے، ہمارے پارٹی میں بھی لوگ ہیں جو یہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، وزیر اعظم خود چاہتے ہیں، انہوں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ آفر بھی کیا ہے، ریسنٹلی کیبنٹ کے اجلاس میں بھی انہوں نے اپنی اس آفر کو دہرایا ہے۔ پی ٹی آئی میں بھی ایک جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، اس میں کافی سینئر لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور ہمیں پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے ٹیبل پہ بیٹھ کے، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے۔ وہ 2011 سے 2018 تک بھی ایک ہی ان کا ایجنڈا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر 18 سے 22 تک بھی ان کا یہی معاملہ رہا۔ تو اس لیے جب تک جو ہے وہ نہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹیئر لوگوں کے بات چیت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ٹاپ کے لیڈرز کو مل بیٹھنا چاہیے۔ تو جب عمران خان صاحب کو آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہے تو پھر کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ نہیں، دیکھیں، اگر جیل میں وہ ہیں تو وہاں سے اگر وہ اپنی اس پالیسی کے اوپر کہ اسٹریٹ وائلنس کرو اور جو ہے وہ اسلام آباد کا گھراؤ کرو، یہ انسٹرکشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جی بیٹھو اور بیٹھ کے جو ہے وہ ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرو۔ اور جب تک اس لیول کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ اسے کہہ لیں یا ایک سوچ کہہ لیں، جب تک یہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک سیکنڈ تھرڈ لیول کے اوپر جتنی بھی میٹنگز ہو اور جتنی بھی کوشش ہو، وہ کوشش تو ہوگی، لیکن اس سے شاید سفر جو ہے وہ نہ کٹے اور معاملات جو ہے وہ التوا کا شکار رہیں۔ مذاکرات کے لیے آپ لوگ پیرول پہ اس کو رہا کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، تو پیرول پہ رہائی جو ہے یا مذاکرات کے لیے ان کا جو ہے وہ بیچ میں ہونا، انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ ان کی پارٹی نے یا انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کو بہت ساری چیزوں سے پہلے دستبردار ہونا ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو ان کا گالی گلوچ بریگیڈ ہے
جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جس طرح سے وہ قومی اداروں اور ان اداروں کی قیادت کے خلاف جو ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور وہی بیانیہ بنائے ہوئے ہے جو بیانیہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے، یا افغانستان کی سائڈ سے جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، تو جب تک اس کو وہ وڈرا نہ کریں اور پھر یہ جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ، اور اس کے بعد پھر 8 فروری کو کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ملک میں پہیہ جام کرنے ہیں، تو جب تک ان چیزوں سے وہ واپس نہ ہٹیں تو اس وقت تک پھر مذاکرات کی طرف تو کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ لوگوں نے بھی جو سختی کر رکھی ہے، ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو جب حکومت کا یہ رویہ یہ سختی والا ہو تو ان حالات میں پھر ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا رویہ نرم کرے اور مفاہمت پہ آ جائے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس چیز کو صحیح معنوں میں یا صحیح طریقے سے اینالائز نہیں کیا جا رہا۔ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ جتنی تعداد میں ہوئی ہیں اس کو آپ دیکھیں، اور وہ بالکل فریلی جو ہے وہ ملتے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے انہی ملاقاتوں کے ذریعے اور انہی جو ملاقاتوں میں جو لوگ ملتے رہے اور جو لوگ میسیجنگ کرتے رہے، جو باہر لے کے ڈیفرنٹ مواد آتے رہے، اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے انٹرنیشنل رسائل میں جو ہے وہ ان کے مضمون بھی چھپتے رہے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی چھپتے رہے ہیں۔ امریکہ کا پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ بھی مینج ہوتا رہا ہے، اس کے لیے لابی بھی ہوتی رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کے لیے بھی لابی ہوتی رہی ہے کہ جناب بس وہ جیسے ہی آئیں گے تو یہ جو ہے وہ پکڑ دکڑ کریں گے اور وہ اس کو گرائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد جو 26 نومبر 2024 کو جو اسلام آباد کا گراؤ ہوا تھا، وہ بھی سارا وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ مینج کیا اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے کیا۔ اور اب وہ جو ہے وہ دوبارہ 26 نومبر 2025 کو 24 کی یاد میں جو ہے وہ منظم کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چیف منسٹر کو بھی چینج کیا۔ اس چیز کی پوری ایویڈنس موجود ہے۔ تو پھر ریاست جو ہے یا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے اس قسم کی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو پیدا کرنا، انتشار اور افراتفری اور انارکی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا، اس کی اجازت تو نہ قانون دیتا ہے نہ کوئی حکومت دے سکتی ہے۔ لیکن اس پولرائز ماحول میں کیا ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، پولرائز ماحول جو ہے وہ جس لیول پہ یعنی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یا وہاں سے، دیکھیں اس کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی باوجود اس کے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں تلخی رہی ہے، اس میں الزام تراشی رہی ہے، اس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ زیادہ معاملات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ 1985 سے لے کے 2005-06 تک 20-21 سال کیا کچھ نہیں ہوا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، لیکن ایک دن جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں جدہ، اور وہ جا کے ملے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے، اور وہ 20 سال کی تلخیاں جو تھیں وہ ایک میٹنگ میں دور ہوئیں، اور اس کے بعد چند ماہ میں ودن اے ایئر جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا۔ جدے سے مجھے اسی یاد طرح آیا، دوسری مثال بھی لے لیں، ایک دن عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر تقریر فرما رہے تھے کہ میں جو وزیر اعظم ہے اس کو میں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکالوں گا۔ دوسرے دن واقعہ ہو گیا پشاور کا اے پی ایس کا، وہی وزیر اعظم جو ہے وہ خان صاحب کو فون کر کے کہتا ہے کہ خان صاحب یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اس میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھیں، تو آپ تشریف لائیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مثالیں موجود ہیں۔ تو اب اس میں اگر یعنی اس لیول کے اوپر کوئی یعنی اس قسم کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا اس قسم کی سوچ کہہ لیں، تو اس کے بغیر جو پھر دوسرے یا تیسرے درجے کے معاملات ہیں وہ تو اس میں تو پھر کوشش ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 بڑے آپس پہ بیٹھ جائیں، تو ان 5 بڑوں سے کیا مراد ہے؟ کون نہیں، بیٹھ کے بات کرنے سے مراد ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن آپ صبح سنیں کہ جی آج شام کو جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر یہ فیصلہ کہ پولیٹیکل ایشوز کو اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے جو ہے وہ تھرو ڈائلاگ ہم نے ریزالو کرنا ہے. یہ سوچ جو ہے یہ ہماری طرف تو ہے، پی ایم ایل این میں یہ ہے، اور پرائم منسٹر نے جو آفر کی ہے وہ بالکل اپنی پارٹی کی اور اپنے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف کی اپروول سے کی ہے. زرداری صاحب بھی بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ متفق نہیں، بلکہ یہ جو اپنا یہ 27 دسمبر کو جو ان کا جلسہ ہوا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی تو جو انہوں نے اسپیچ میں بڑا واضح کہا ہے کہ مفاہمت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ ایک فریق ایسا ہے کہ جو بضد ہے، آج نہیں سال ہا سال سے، یا ان کی پولیٹیکل سوچ ہی یہ ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ اپوزیشن کو ملنے کو تیار نہیں تھے، اپوزیشن میں ہے تو حکومت کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کو بہانہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کو بہانہ یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو یعنی جو اداروں کی لیڈرشپ ہے، چلیں ہمارے ساتھ تو چلیں ٹھیک ہے، ان کو پولیٹیکلی اختلاف ہے اور سیاست میں ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بعض اوقات لمٹ کراس کر کے بھی جو ہے وہ برا بھلا کہہ لیا جاتا ہے. لیکن آرمی چیف سے ان کا کیا معاملہ تھا کہ جو ان کے متعلق جو اب تک وہ فرما چکے ہیں، یا ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ اور ان کا جو سوشل میڈیا وہ جس قسم کی جو ہے وہ یعنی یہ کرتا ہے مہم جوئی، تو اس کا کیا جواز ہے؟ اور ایسی صورتحال میں پھر کیا کوئی بات یا کوئی مذاکرات یا کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو ان کے بغیر کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو بات ہوگی تو کیا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں، باقیوں کا تو مسئلہ حل ہے اور مسئلے حل اسی طرح سے ہوئے ہیں. 26 ترمیم جو ہے ان کے علاوہ باقی تو سارے متفق تھے نا. تو پھر کس بات کی بات ہوتی ہے کہ جی اختلاف رائے تھا؟ ابھی کہاں تھا اختلاف رائے؟ تمام سیاسی قوتیں جو ہے وہ 26ویں ترمیم پہ متفق تھیں، ماسوائے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے. بلکہ پی ٹی آئی بھی متفق تھی. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹھ کے جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اتفاق کیا. لیکن جب وہ اجازت لینے گئے تو اجازت ان کو جو ہے وہ نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ جب ہم کیا کریں، ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. اس کے بعد 27ویں ترمیم جو ہے، 27ویں ترمیم میں ماسوائے اس کے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جو ہے وہ آپ نے عدالت کا درجہ دے دیا. جو ہمارا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں 20-21 سال پہلے جو ہے وہ کمٹمنٹ تھی اور ہمارا یہ وعدہ تھا قومی سطح پہ کہ ہم یہ کریں گے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ 27ویں میں اور کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ قوم کو ہمنوا بنانے کے لیے انہوں نے مہم شروع کی ہے اور قومی کانفرنسز کا انعقاد کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی اور جگزئی صاحب بھی اور علامہ ناصر عباس صاحب بھی. تو آپ آگے بڑھ کے اے پی سی کیوں نہیں کرواتی؟ اے پی سی میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں بلانے کو تیار نہیں ہے. دونوں طرح سے بات ہے نا. جو انہوں نے یہ قومی کانفرنس کی ہے، اس قومی کانفرنس میں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں تو نہیں بلایا. پیپلز پارٹی کو کہتے تھے ہم بلائیں گے، بعد میں معلوم نہیں، پتہ تو یہ چلا کہ نہیں بلایا. مولانا فضل الرحمان کو جس طرح سے بلا رہے تھے انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا. تو پھر قومی کانفرنس کیسے ہو گئی وہ؟ اور اگر ہم بلائیں تو وہ آنے کو تیار نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ پہلے بھی اور آج بھی پولیٹیکل ایشوز جو ہیں انہوں نے ٹیبل پہ ہی طے ہونا ہے. سیاسی جماعتیں جب تک آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گی
اس وقت تک جو جمہوری اور سیاسی مسائل ہیں، سیاست اور جمہوریت ڈائلاگ سے آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں لیکن چلتی۔ دیکھیں قربانی، اور اس میں ایک ہی بندے کا جو ہے وہ، میں پارٹی اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی پارٹی میں 95% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، صرف ایک بندے کا جو ہے وہ سارا معاملہ ہے، اور وہ مہم جوئی لیکن کے ایک ذریعے بندے کا سے کہنا یہ ہے اور کہ آپ وائلنس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی بات منوانا حق چاہتے چھینا ہیں۔ گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے اور مسلم لیگ نے ان کو دلوایا گیا ہے، تو کیا آپ لوگ اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں؟ جب ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، چوری کر کے ان کو دلایا گیا تھا، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس وقت جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ آپ نے RTS بٹھا کے ہماری 40 سیٹیں جو ہیں وہ چھین لی ہیں اور آپ کو وزیر اعظم بنا دیا، تو اس وقت یہ ہمیں کیا کہتے تھے کہ بھئی اب ہو گیا ہے الیکشن، آپ نے اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ قومی اسمبلی میں آگے بیٹھ گئے ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں میں پارلیمانی کمیشن بنا دیتا ہوں، تو اس میں بیٹھ کے آپ اس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں، اس کو انکوائر کر لیں۔ تو آج ہم بھی یہ آئیں، تشریف لائیں، ہم بھی پارلیمانی کمیشن بنانے کو تیار ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں انہوں نے تو پارلیمانی کمیشن بنایا اور پرویز خٹک صاحب کو اس کا سربراہ بنایا، ایک اجلاس انہوں نے کیا، اس میں ہم نے TORs طے کیے، میں بھی اس کا ممبر تھا۔ اس کے بعد پورے 3.5 سال ہم ان سے کہتے رہے کہ خٹک صاحب اجلاس بلائیں، خان اجازت دے گا تو اجلاس بلاؤں گا، خان اس سے اجازت نہیں مل رہی، تو لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ بالکل اس پارلیمانی کمیشن کو وزیر اعظم کام کرنے کا موقع بھی دیں گے، اور وہ اپنی انکوائری کرے، ویریفیکیشن کرے۔ آپ پارلیمانی کمیشن کا سربراہ اپوزیشن سے لینے کو تیار ہیں؟ چلے جی، دیکھیں یہ تو جب پارلیمانی کمیشن بنے گا اور اس میں پارلیمنٹ میں جو آپ کی ایک نمبر ہے، اس کے مطابق تمام پارٹیز کو اس میں جو ہے وہ ممبرشپ ملے گی، تو وہ ممبر جو ہے وہ اگر اپوزیشن لیڈر کو یا کسی ایسے بندے کو جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو اس کو بنانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں زیادہ جو اثر انداز ہوتے ہیں پاکستانی سیاست پہ، وہ حکمران جماعت اور مقتدرہ کے تعلقات ہوتے ہیں، تو کیسے ہیں تعلقات مقتدرہ کے اور حکمران جماعت کے؟ دیکھیں جی، تعلقات یہ پورا سال جو ہے وہ ان تعلقات کے بہتر ہونے اور ان تعلقات کے مضبوط ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ بنیان المرصوص مارکہ حق کی کامیابی سے لے کے اس کے بعد IMF کے معاملات اور فورن پالیسی، میرا خیال ہے کہ یہ یعنی ہمارا تو چلیں اپنی جگہ پہ یہ سوچ یا یہ موقف ہے ہی ہے، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے کبھی ایسا نہیں تھا، اور اتنا وائزلی جو ہے وہ پاکستان نے اس بارے میں جو ہے وہ ایکٹ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت ہی بہتر پوزیشن میں ہے، اور پاکستان کی عزت بھی ہے، پاکستان کا ایک مقام ہے، تو اس میں سارے لوگ خاص طور پہ عسکری قیادت اور سیاسی لیڈرشپ، اپنا DPM فارن منسٹر صاحب، تو یہ سبھی لوگوں کی کوششوں سے ہی ہوا ہے نا، یہ کوئی خود سے تو کوئی چیزیں نہیں ہو جاتی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقتدرہ کو اگر شہباز شریف صاحب سونا ہے لیکن وہ اس کو ہیرے کی تلاش ہے۔ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیرا بن جائیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، تو اب یہ سٹیج آنے والی ہے کہ کیونکہ اس سال کی یا 1.5 سال کی محنت سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت ٹریک پہ آ چکا ہے، اور اب جو ہماری اکانومی ہے اس میں ایسی جو کامیابیاں حاصل ہونے کا وقت انشاءاللہ تعالی 2026 میں آئے گا کہ جس سے ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں کامیابی ہوگی، اور اس کا ریلیف جب عوام کو فگرز کے پہنچے گا۔ لحاظ سے تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں معیشت کی کامیابی کا، لیکن گراؤنڈ پہ وہ کیوں منتقل نہیں ہو رہا؟ عام آدمی تک اس کا فائدہ کیوں نہیں جا رہا؟ گراؤنڈ پہ کیوں، یعنی گراؤنڈ پہ جو چیز منتقل ہو رہی ہے اس کو دراصل میڈیا جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لاتا، یعنی جو شام کو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں تو ہم ڈسکس ہو رہے ہیں کہ آج ملاقات نہیں ہوئی،
اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ہے فلاں معاملہ ہے. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ اکانومی کے سبجیکٹ کو کبھی ہم نے موضوع بنایا ہے؟ یا حکومت کو فوراً محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، آگے کیا ہونا چاہیے، اس کو کبھی جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے؟ اکانومی کو ایک موضوع کے طور پہ جو ہے وہ کبھی ڈسکس ہم ہوا نے ہے؟ تو پچھلے ہفتے پورا پروگرام لیکن اکانومی وہ پہ کیا تھا. چند پروگرام جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو جو ہے وہ سارا زور جو ہے اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جی سہیل افریدی صاحب گئے ہیں اور وہاں پہ جی ان کو روک لیا گیا ہے، وہاں پہ وہ آگے چلے گئے ہیں، وہاں پہ وہ نہیں، وہ پیچھے رہ سوال گئے بھی ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ سہیل افریدی صاحب مریم نواز صاحبہ کی طرح وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں، اور ادھر ان کو تو عوام نے جہاں پہ ان کو نمائندگی دی ہے وہاں پہ کام کریں نا. وہ نہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ یا کبھی نہیں کر رہے لاہور اور آج سنا کہ لیکن اب وہ کیا کراچی جا رہے ہیں. نہیں، کیا ایک وزیر اعلیٰ کے لیے دوسرے صوبے میں جانا گناہ ہے؟ ان کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کا دوسرے صوبے میں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ وائلنس پہ اکسانا جو ہے وہ بالکل گناہ ہے، جرم ہے. وہ کہاں انہوں نے وائلنس پہ اکسایا تھا؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پنجاب میں کیا کرنے گئے تھے؟ پنجاب میں نہیں، اپنے سن لیں نا، پارٹی کے لوگوں سے سن لیں ملنے نا، گئے تھے. سن لیں. جو پہیہ جیم ہڑتال ہے، یہ لکھا ہے کسی قانون میں کہ یہ جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے یہ لیگل ہے، اس کی اجازت ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے یہ؟ یہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں نے کیا جی نہیں ہے. لیکن جو پہیہ جام ہڑتال ہے وہ وائلنس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ نے لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دینا، نہ کسی کی بارات جائے، نہ کوئی ایمبولنس جائے، نہ کوئی جو ہے وہ کسی اپنے ضروری کام سے جا سکے، پہیہ جام تو اسے کہتے ہیں نا. تو پہیہ جام جو ہے وہ وائلنس ہے. اس کی تیاری کے لیے یہ دیکھنے گئے تھے پنجاب میں کہ کیا حالات ہیں، اور وہاں پہ ان کو اتنی مایوسی ہوئی ہے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی 150 سے زیادہ بندے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ملے. لیکن ان کو آزادی کے ساتھ گھومنے نہیں دیا گیا. نہیں، آزادی کے ساتھ وہ گھومے ہیں جہاں چاہے وہ کچھ گئے. وزراء کی اور کچھ ایم پی ایز کی وہاں پہ اسمبلی میں داخلے کے وقت بے حرمتی کی گئی. نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک لسٹ بھیجی ہے، میں نے خود اپنے طور پہ اس بات کو انکوائر کیا ہے، معلوم کیا ہے. انہوں نے جو لسٹ بھیجی تھی 35 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بھیجی، تو وہاں پہ لے کے چلے گئے وہ 100 آدمی. جب وہاں پہ سیکورٹی نے روکا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دھکم پیل کی ہے. تو وہاں پہ پھر اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. اگر یہ خود رولز میں لا میں رہ کے جاتے تو ان کو تو ویلکم کیا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے. نہیں، کہاں ویلکم کیا گیا تھا؟ کیونکہ پنجاب حکومت یعنی ویلکم، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کو روکنا ہوتا تو ان کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ روڈ کے اوپر روک دیتے، اسمبلی کے اندر. جب یہ دنگا مشتی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو باقاعدہ ویلکم کیا گیا کہ جی آپ تشریف لائیں، آپ نے جن لوگوں کو ساتھ لانا ہے ان کے آپ ہمیں نام دے دیں تاکہ سیکورٹی کلیئرنس ہو اور آپ تشریف لیں. تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ یہ دنگا مشتی کی ہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جیسے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں آج کے جرگے میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب، یہ حکومتیں جو خود ووٹ کے ذریعے آتی ہیں، یہ بلدیاتی انتخابات سے اور کیوں ڈرتی ہیں؟ نہیں، بالکل. ہم نے جو ہے وہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے پنجاب میں وہ جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے، اور اس میں حلقوں کی ڈیمارکیشن جو ہے اس وقت شروع ہے، اور میرا خیال ہے بائی دی اینڈ آف فروری مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بائی اپریل مئی جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن وہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کا تو نہیں ہے، وہ تو ضلع کونسلوں اور تحصیل کونسلوں کا اختیارات نہیں دیے گئے. جی، ان کو تمام اختیارات دیے گئے. یعنی جو ٹاؤن یا جو تحصیل کونسلز ہوں گی وہاں پہ ان کو اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کی جو ہے وہ ترقی کے لیے جو بھی منصوبے وہاں پہ وہ کنسیو کریں اور ان کو وہ بنانا چاہیں
تو ان کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے۔ تو کب ہوں گے پنجاب میں بلدیاتی پنجاب میں میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیمارکیشن اور یہ ساری صورتحال جو چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپریل مئی تک جو ہے وہ الیکشن ہو سکیں گے وہاں پہ۔ اور اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو رہے؟ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ کیونکہ جو اپنا ہے اس کی لیجسلیشن اس میں کوئی جو ہے وہ امینڈمنٹس درکار تھیں، تو وہ بھی جو ہے وہ آج کیبنٹ نے ان کی فائنل اپروول دے دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بائی دی اینڈ آف جو ہے وہ یعنی دس منتھ جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا آرڈیننس جو ہے وہ آ جائے، تو اس کے بعد یہ ڈیمارکیشن کے بعد میرا خیال ہے کہ پنجاب کے ساتھ ہی یہاں پہ بھی الیکشن کروائے جا سکیں گے۔ لیکن اس کام پہ 2 سال لگا دیے گئے۔ اور دیکھیں اس کی مختلف جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ ہمارے 2 سال سے پہلے 4 سال کسی اور نے بھی لگائے ہیں، تو یہ بہرحال مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن یہ ملتوی ہوتے رہے ہیں۔ اس کے سوا کیا وجوہات ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ طاقت اور اختیار میں اپنے ساتھ کسی دیکھیں اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ٹینیور کی گارنٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے ان کانسٹیٹیوشن۔ اس بارے میں پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے۔ اس بارے میں ہماری پارٹی کے اندر بھی پولیٹیکلی جو ہے وہ کنسنسس ہے۔ اگر ان اداروں کو ٹینیور کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن میں دے دی جائے اور فنڈز سے متعلقہ بھی کو تھوڑا بہت جو ہے وہ وہاں پہ ایسی چیز آ جائے کہ جب وفاق سے سارے فنڈ جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جائیں، تو جس تقسیم کے فارمولے پہ وفاق سے صوبوں کو فنڈ جائیں تو اس فارمولے سے ملتا جلتا کو 19-20 کا فرق اپنے حالات کے مطابق کر لیں تو وہ نیچے بھی جانا چاہیے۔ 2025 کا سال مکمل ہو گیا، ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ 2025 میں دہشت گردی میں 34% اضافہ ہوا آپ کی حکومت میں، تو یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ تو افغانستان میں جو ہے وہ ہمارے دشمن ملک کی طرف سے ایک ایسی مداخلت ہے کہ جو پروموٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو یا ان گروہوں کو جو ہے وہ دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہے، اور اس کی بڑی کلیئر کٹ ایویڈنس جو ہے وہ جب یہ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا ہے تو اس وقت بھی سامنے آئی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے ان لوگوں کا جنہوں نے ٹرین کو اغوا کیا تھا ان کا رابطہ ہوا افغانستان میں بیٹھے لوگوں سے، تو اسی وقت جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع ہو گیا وہاں افغانستان سے بھی، وہی چلا گیا بعد میں انڈیا کے میڈیا کے اوپر بھی، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ بھی ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے سوشل میڈیا نے اسی بیانیے کو جو ہے وہ اپنایا۔ تو یہ جو صندور جو ہے وہ انہوں نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے مودی صاحب نے، تو اس کی اب یہ جرت تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ براہ راست حملہ کر سکیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے وہ ملوث ہیں اس میں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ ساری کارروائیوں میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے۔ لیکن اب اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے جو پالیسی افغانستان سائڈ پہ بارڈر کے اوپر اس وقت جو ہماری عسکری قیادت نے اور حکومت نے جو ہے اس کو فائنل کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ اس سال یا بلکہ اس سال سے پہلے جو ہے وہ اس سال کے اندر جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ لیکن اس میں زیادہ سفر ہو رہے ہیں حکومت کی پالیسی میں ریفیوجیز، افغان ریفیوجیز کے ساتھ بہت سارے معاملات میں زیادتی نہیں ہوئی اس دوران؟ نہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اللیگل ہیں، پوری دنیا میں کوئی ملک ہے جو اس بات کو الاؤ کرتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ لوگ وداؤٹ ڈاکومنٹ وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ اللیگلی رہیں؟ ہم نے ان کو 40 سال سے جو ہے وہ جو ان کی خدمت کی ہے، جو ان کی سروس کی ہے بلکہ، اور جس طرح سے ان کو رکھا ہے، تو معاملہ ہے کہ وہ اللیگلی یہاں پہ رہیں، اپنے ڈاکومنٹس کو پورا رکھیں اور یہاں پہ بزنس بھی کریں، یہاں پہ رہیں بھی،
لیکن جو اللیگلی آتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دہشت گردی کا، یعنی یہ جتنے خودکش ہیں وہیں سے آئے ہیں، کوئی یہ خودکش بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں سے ہو، اور ان کے پاس ریفیوجیز کارڈ بھی تھے، تو اس دوران تو ان کو بھی نکالا گیا نا۔ نہیں، وہ جو ہے وہ ریفیوجیز کے طور پہ ہی رہ رہے تھے نا، وہ آخر ایک پیریڈ، ایک جو ہے وہ ٹائم لمٹ تو ہونی ہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہاں پہ شہریت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو ہے وہ، بلکہ یہاں تک ڈیٹا ہے کہ اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی نے 2 مرتبہ جو گھیراؤ کیا ہے اپنا اسلام آباد کا، اس میں تقریباً جو ہے وہ 50% لوگ جو ہے وہ افغان ریفیوجیز تھے، جو یہاں پہ مختلف آبادیوں سے اور وہاں پشاور سے بھی جو ہے وہ ان ایکٹیویٹی میں ساتھ آئے، اور وہ ان کا نقطہ نظر لوٹ ماری ہوتا ہے، اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ گزشتہ کافی عرصے میں پہلی مرتبہ پہلا انڈین جس نے پاکستانی سے ہاتھ ملایا جے شنکر تھا، اس نے ہمارے اسپیکر سے ہاتھ ملایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس صرف ایک اتفاقی آمنا سامنا تھا یا کہ کچھ آگے بات بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ جو کرکٹ کی ٹیم نے ہاتھ نہیں ملایا تھا اور وہ ایک ایشو بن گیا تھا، تو ہماری اس وقت رائے یہ تھی کہ شاید یہ مودی صاحب کے حکم پہ ہوا ہے یہ، اور یہ انڈیا کی پالیسی ہے، تو جے شنکر کے ہاتھ ملانے سے کم از کم اس بات کی تو نفی ہوئی ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشن جو امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اپنی اس شکست کو ہضم نہیں کر سکے گا اور دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے؟ بہرحال ہو تو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی نہیں۔ انڈیا جو ہے وہ ہمارا وزن بھی جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہے، اور اپنا بھی جو ہے نا اسے اندازہ ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ کرنے کی جسارت جو ہے وہ انڈیا نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرے گا تو اسے پہلے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یہ جو اس نے دوسرا رخ اختیار کیا ہے وایا دہشت گردی اور افغانستان، اس میں وہ ضرور تیزی لانے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا، اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ پوری توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے کو اپنے دوست ملکوں کی جو ہے وہ وساست سے، جس طرح سے ٹرکی اور قطر جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کی ناکامی نہیں تھی کہ ایک دوست حکومت طالبان کی جو تھی، جس کی آمد پہ پاکستان میں جشن منایا گیا تھا، وہ جا کے انڈیا کے ساتھ بیٹھ گئی، اور اس حکومت کا اب سب سے پہلا ٹارگٹ وہی حکومت۔ یہ تو پھر جشن منانے والوں کو پوچھنا چاہیے، جو یہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ لیکن ان کے دور میں تو آزادی حاصل کر لی ہے۔ طالبان سے تو اس وقت تعلقات خوشگوار تھے نا، اور آپ کی حکومت کے ابتدائی دور میں بھی خوشگوار تھے، تو اگر تعلقات بگڑ گئے اور دشمنی تک آ گئے تو اس میں یہ ہماری حکومت کی بھی کوئی ناکامی؟ بالکل اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی ناکامی نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف انڈیا ہے، اور انڈیا نے وہاں پہ مینوورنگ کی ہے، انڈیا نے وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، انڈیا نے وہاں پہ اپنی فنڈنگ جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جا کے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 دن کے لیے جو ہے وہ وزیر خارجہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کا جو ہے وہ دورہ کرے، وہ جا کے وہاں پہ 10 دن سے بیٹھے تھے وہاں پہ۔ تو یہ سارا جو ہے یہ انڈیا کا کیا دھرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو رجیم ہے یہ ان کی پاکستان کے ساتھ یعنی احسان فراموشی بھی ہے، زیادتی بھی ہے اور حماقت بھی ہے۔ وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کئی ماہ سے بارڈر بند ہے، اس کی وجہ سے ایک تو پاکستانی سائڈ پہ بھی بارڈر کے قریب جو لوگ ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں، اور افغانستان میں بھی لوگ سفر ہو رہے ہیں، تو کیا بارڈر کی بندش جو ہے اس مسئلے کا حل ہے؟
دیکھیں جی، بارڈر کی بندش جو ہے وہ اس مسئلے کا یعنی ایک مناسب تو حل نہیں ہے، لیکن بہرحال حل ضرور ہے۔ یعنی اس سے آپ دیکھ لیں کہ ان کارروائیوں میں جو وہ پاکستان کے اندر آ کے کرتے تھے اس میں بھی فرق پڑا ہے، اور سمگلنگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، یا بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر پہلے 100% تھی تو آپ کو 10-15% ہوگی، اور سمگلنگ جو ہو رہی تھی وہ ساری پاکستان کے تو نقصان میں ہی ہو رہی تھی۔ پاکستان سے جو ہے وہ کام کی چیزیں ادھر جا رہی تھیں، اور وہاں سے تو صرف جو ہے نا یہ اپنا جو چیزیں آ رہی تھیں وہ کوئی ہماری اکانومی کے لیے کوئی ویلیو ایڈڈ نہیں تھی۔ اچھا، وزیر اعظم UAE کے صدر سے بھی ملے رحیم یار خان میں، محمد بن سلمان سے بھی ان کی بات ہوئی، اور وزیر خارجہ کی ان کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی، تو کیا پاکستان یمن کے معاملے میں کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان جو ہے وہ بالکل رول پلے کرے گا، اور وہ رول جو ہے وہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے مطابق ہی ہوگا۔ اب سعودی عرب کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے جو ہمارا ان کے ساتھ نہیں، اب UAE اور سعودی عرب کی مفاہمت کے لیے کچھ میرا خیال ہے کہ وہ مفاہمت تو ہو ہی چکی ہے، اس میں جو ہے وہ دونوں حکومتوں کا آپس میں بھی اب رابطہ ہے، اور اس میں پاکستان کی حکومت نے بھی جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا ہے۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔